مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کام ہو، نہ ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ یہ حدیث یاد رہے گی۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ یہ دو حدیثیں سمجھ میں آئیں؟ نہیں آئیں؟ آ گئیں۔ اب دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے کم درجہ کیا بتایا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کو اگر آپ راستے سے ہٹاتے نہیں ہو کہ بھئی میں نے تھوڑی پھینکی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھئی میں نے تھوڑی پھینکا یہ کچرا جو میں ہٹاؤں یہاں سے، میں نے تھوڑی یہ گٹر کا ڈھکن یہاں سے ہٹایا ہے، میں نے تھوڑی چرایا جو میں ڈھکن یہاں لا کے لگاؤں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا کسی نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے اگر آپ نے دیکھا تو ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو وہاں سے ہٹائیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں نے کیا کسی اور نے۔ وہ ایک موٹا آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت بھاری جسم کا آدمی تھا، اب کوئی کندھا نہیں دے رہا اس کو، اب اس کے بیٹے لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی جنازہ اٹھاؤ، تو ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی ہم نے تھوڑی مارا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم اس کو کندھا دیں۔ تو یہ دلیل صحیح ہے بھائی، جس نے بھی مارا ہے، لیکن کندھا تو سب کو دینا پڑے گا نا، چاہے میت بھاری ہو یا ہلکی ہو، کندھا تو دینا ہے آپ نے۔ تو راستے میں اگر تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے تو اسے دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ اس کے پڑوس میں جو رہنے والے ہیں۔ اب ایک طرف تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کانٹا ہٹانا، کوئی بھی تکلیف کا کوئی بھی چیز جو لوگوں کی اور پبلک کی تکلیف کا سبب بن رہی ہے، اگر آپ تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتے تو مومن نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو تکلیف دہ چیز ڈالتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم تکلیف دہ چیز ہٹاتے نہیں ہیں، اس سے تو ہم بہت آگے جا چکے ہیں، ہم باقاعدہ تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتے ہیں۔ تو ہم کس منہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے؟ بھائی گاڑی کو غلط پارک کرنا یہ راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے یا نہیں ہے؟ گلی کے کونے پہ کھڑی کر دی، اب جو گلی میں آ رہا ہے، گلی سے باہر نکل رہا ہے، وہ یا تو راستہ ہی بند، یا وہ بیچارہ ایسے جیسے کوئی نائٹ رائڈر کا، وہ ایک بچپن میں وہ انگلش فلم آتی تھی نائٹ رائڈر، اس کا وہ بہت ماہر ہوا کرتا تھا، تو کوئی ایسا یا تو موت کے کنویں میں گاڑی چلانا جانتا ہو، وہ وہاں سے گاڑی گھما سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں نا، وہ دو گاڑیوں کے لا کے کھڑی کرتی، درمیان میں اتنا سا راستہ، اور وہ اتنی تمیز سے بیچارہ کوشش کر رہا ہے نہ یہاں ٹچ ہو نہ وہاں ٹچ ہو۔ بھائی تم جب کھڑی کر رہے ہو تو تھوڑا سا راستہ کشادہ کر دیتے، یا دیکھ رہے ہو ادھر گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ادھر نہ کھڑی کرو، تھوڑا سا آگے کھڑی کر دو۔ تو صبح و شام یہ حماقتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اب کیا کیا، یہاں بھی غلط پارکنگ ہو رہی تھی، کئی دفعہ سمجھایا، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں باز آیا، تو میں نے کھلے عام گاڑی کی ہوا نکالی، دکان والے کو بتایا، 4 آدمیوں کو گواہ بنایا کہ یہ اگر گاڑی والا پوچھے کہ یہ ہوا کس نے نکالی ہے تو کہہ دینا کس نے نکالی ہے، مفتی صاحب۔ تو یہ میں کہنا کہ تاکہ کسی اور پہ الزام نہ آئے، ایسا نہ ہو کسی کو پکڑ کے کوٹ دیں وہ، تو کہنا کہ یہ کس نے ہوا نکالی ہے۔ اور یہ آپ کو بتانے کا ایک باقاعدہ مقصد ہے کہ 3 دفعہ سمجھائیں جو غلط پارکنگ کرے، 3 دفعہ کے بعد باز نہ آئے تو کیا کرنا ہے، اچھے بچوں کی طرح اس کی نہیں، یعنی اس کی گاڑی کی، جب اس کی گاڑی کی ہوا نکلے گی تو آدھی اس کی خود بخود نکل جائے گی۔ کیونکہ دیکھو بعض چیزیں، بعض اخلاق ایسے ہیں
جو دیکھنے میں اخلاق ہیں مگر حقیقت میں بد اخلاقی ہے. کیونکہ ایسے آدمی کی ٹائر کی اگر آپ ہوا نہیں نکال رہے تو وہ بندہ صرف آپ کی تکلیف کا سبب نہیں بن رہا, وہ 10 اور لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے. ممکن ہے کوئی میرے اس عمل پہ اعتراض کرے, بولے یار مفتیوں کے تو ایسے اخلاق نہیں ہوتے, مفتیوں کو تو چاہیے کہ کیا کریں, محبت سے سمجھائیں. ممکن ہے مجھے کوئی بد اخلاق کہے, یار یہ کون سا طریقہ ہے گاڑی کی ہوا نکال دی, یہ کون سا طریقہ ہے. تو یہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا نہ دیں, اخلاق یہ ہے کہ ایسے موقع پہ آپ اس کو سزا دیں تاکہ وہ 10 مزید لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے. تو یہ 10 لوگوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور ان کے لیے سد باب کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مجرم کو سزا دینا یہ قوم کے ساتھ خیر خواہی ہے. مجرم کو سزا دینا قوم کے ساتھ خیر خواہی. یہاں کچھ چور پکڑے گئے تھے محلے میں. وہ کیا کر رہے تھے, یہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں نا کھمبے کے نیچے ارتھ کی, تاکہ بارش ہو تو کھمبے میں کرنٹ نہ آئے, وہ نالائق گدا گاڑی لے کر آئے اور اس کے پیچھے کھجور کے پتے ڈالے ہوئے انہوں نے. کھجور کے پتوں سے وہ پورا ایریا چھپ گیا. نیچے 3 بندے گئے اور کھدائی کر کے وہ کاپر کی پلیٹیں نکال رہے تھے چوری کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑے مزے سے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے محلے میں. وہ کاپر کی پلیٹیں نکال کے گدا گاڑی میں بھر رہے. انہیں کچھ دن پہلے کسی نے پکڑا تھا, ان چوروں کو کچھ دن پہلے کسی نے یہی کام کرتے ہوئے پکڑا تھا اور طبیعت سے نہیں کوٹا تھا. مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا, طبیعت سے چترول نہیں لگائے, محبت سے سمجھا کے چھوڑ دیا. تو اسی بندے نے جب یہ گدا گاڑی دیکھی, اتفاق ہے کہ وہی اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا, ہمیں تو وہم بھی نہیں کہ اس طرح سے بھی کوئی چوری کر سکتا ہے. اس نے جب دیکھا تو وہ میرے پاس آیا اور کہا مفتی صاحب یہ لوگ چور ہیں. اب دیکھ, میں نے کہا تو گدا گاڑی ہے, چور کہاں سے؟ اس نے کہا دیکھنا نیچے ہو کیا رہا ہے. جب کھجور کے پتے ہٹائے ہیں تو نیچے 4 چور دریافت ہوئے, وہ پلیٹیں چوری کر رہے تھے. تو وہ بندہ, اس نے ان کو بلایا, کیا ہوتا ہے بجلی کا جو محکمہ ہے یار, KESC والوں کو بلایا. جب تک وہ جتنا آنے میں ٹائم تھا نا, تو محلے والوں کو جمع کر کے ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ الحمدللہ طبیعت سے معاف کیے, طبیعت سے. اس وقت نا کچھ لوگوں کو ترس آیا کہ یار بیچارے اصل جو ملک کے بڑے بڑے چور ہیں ان کو تو کوئی پکڑتا نہیں, یہ غریب آدمی گدا گاڑی لے کے. میں نے کہا اس کو چھوڑو, پہلے اس قسم کے لوگوں کو کیا لگاؤ. میں نے کہا وہ چھوڑ دو, یہ چھوٹے درجے کا چور ہے. یہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کے چترول پہلے لگنے چاہیے. اس لیے کہ آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. وہ بھائی تو نے چوری کرنا ہے, مسجد سے چپل چرا لے, تو وہ بھی غلط ہے کہ شروع نہ ہو جائے. لیکن آپ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہو, اور کرنٹ لگے گا کسی کو, بارشیں ہوتی ہیں, کھمبے میں کرنٹ آ گیا, کوئی بچہ مر گیا, اس کی گھر میں کیا حال ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا. ان پہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ترس کھا رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں کہ ملک میں بڑے بڑے چور گھوم رہے ہیں. میں نے کہا وہ ہمارے مشورے سے نہیں گھوم رہے. اگر وہ ہم سے پوچھ کے گھومتے تو ہم بھی ان کو کیا کرتے, پکڑتے, اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو پکڑتے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اخلاق نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. یہ آج غلط پار کر رہا ہے, کل اور لوگوں کو تکلیف دے گا. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس میں آگے چلتا ہوں, بیان شروع کرتا ہوں. گلستان جوہر میں ایک دفعہ میں کھڑا ہوا ہوں, تو گاڑی جب میں نے پارک کی ہے, میں جب نکلا, ریکارڈنگ وغیرہ تھی درس قرآن کی, باہر نکلا تو ایک صاحب میری گاڑی کے بالکل پیچھے گاڑی پارک کر کے, یعنی مین روڈ پہ کہیں چلے گئے. اب مجھے غصہ آیا کہ کہیں گاڑی نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ, وہ بھی بیچاری بوڑھی خاتون, اس نے کہا میں آدھے گھنٹے سے اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں دھوپ میں, پوری مارکیٹ چھان ماری ہے, یہ پتا نہیں کہاں گیا. آدھے گھنٹے سے, آپ سوچو کیا گزرتی ہے انسان کے, بوڑھے آدمی کے اوپر. کہہ رہے میں نے اپنی گاڑی نکالنی اور آدھے گھنٹے سے میں اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں, یہ مجھے نہیں ملا. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی چاقو ہو
یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کیا کریں؟ ٹائر میں مار دیں. میں نے کہا میں مفتی ہوں, فتوا دے رہا ہوں, آپ کے لیے کیا یہ جائز ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اگر کرتا ہے تو پھر تو اور ہی نکلنے کی جگہ ختم ہو جاتی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, وہ بس کھڑی کر کے چلے گئے کہ پتہ نہیں یار جب آئے گا تو دیکھیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز نظر آئے تو کیا کرو, اس کو ہٹاؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں, راستے میں تکلیف دہ چیز کھڑی کر رہے ہیں. یہ بہت اہتمام اس کا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس حدیث کا بھی ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب. اس کا غلط مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی ہم نیت نہ کریں, خود سے ہو جائے تو بھائی وہ تو خود سے ہو گیا نا, ہم نے تو ارادہ یہی کیا تھا کہ تکلیف, یعنی ہم نے باقاعدہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا, یہ غلطی سے ہو گیا ہے, ہمارا ارادہ نہیں تھا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک اردو کی گاڑی, اردو ہے ذرا اصطلاحی لفظ ہے, پھر میں اس کی آسان زبان میں سمجھاؤں گا. فرمایا عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. یعنی آپ کا عمل ایسا ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. جب آپ سے پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میری یہ نیت نہیں تھی, میری یہ نیت نہیں تھی, یعنی میرے نہ چاہتے ہوئے ہو گیا ہے. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہر عمل میں آپ یہ نیت کریں باقاعدہ کہ اس عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یعنی سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہے پھر تکلیف ہو جائے تو یہ بھی گناہ ہے. نیت ہو, بار بار 24 گھنٹے کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یار میں یہ کر رہا ہوں, اس سے کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا. اس کے جتنے پہلو ہیں نا منفی, اس پہ باقاعدہ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, غور کرنا ہے. آپ کے نہ چاہتے ہوئے اگر کسی کو تکلیف ہو گئی تو بھی آپ گنہگار ہو گئے, کیونکہ آپ نے تکلیف نہ پہنچانا یہ باقاعدہ چاہنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ایک ہوتا ہے بلا ارادہ تکلیف ہو جائے پھر بھی گناہ ملے گا, ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ ارادہ کیا کہ تکلیف نہ ہو. تھوڑی پیچیدہ بحث ہے, پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. دیکھو ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں چلتے ہوئے اور آپ سے کوئی ایسا کام ہو گیا نہ چاہتے ہوئے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو گئی, تو اس پہ بھی گناہ ملے گا. کیونکہ آپ نے جب چل رہے ہو, سفر کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو تو ہر وقت بیدار رہنا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے. تو اس بیداری میں جو غفلت ہوئی ہے اس غفلت پہ بھی کیا ملے گا, گناہ ملے گا. تو باقاعدہ 24 گھنٹے اس ارادے سے زندگی گزارنا ضروری ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا کہ دوسرے کو تکلیف. ہاں آپ نے بیداری کے ساتھ عمل کیا پھر بھی ہو گئی تو وہ معاف ہے, کیونکہ آپ نے جو ذمہ داری تھی وہ پوری, بولو بھائی, کر لی ہے. تو اس لیے کچھ کام پبلک کو خود بھی کرنے پڑتے ہیں. بھی وہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے آفس میں آگ لگ گئی. آپ کو فائر بریگیڈ والوں کے حسن اخلاق کا ایک نمونہ بتاؤں, یہ چشمدید گواہ ہے وہ خود. ان کے آفس میں کیا لگ گئی, آگ. محلے والوں نے فون کیا کہ آپ کے آفس میں آگ لگ گئی. انہوں نے فائر بریگیڈ کو بلایا. فائر بریگیڈ کا عملہ بہت دیر بعد پہنچا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر وہ ہوتے تو میں ان کی زیارت بھی کرا دیتا, اگر وہ ڈر نہ لگ رہا ہوتا ان کو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کافی دیر بعد عملہ پہنچا. اس وقت تک ہمارا آفس کافی حد تک 99% جل چکا تھا. جب وہ عملہ آیا تو پھر وہ کام ہی شروع نہیں کر رہا. ہم نے کہا بھائی شروع کرو کام. پھر کہتے ہیں مجھے سائٹ پہ لے گیا, اس نے بتایا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بلڈنگ میں آگ لگے تو ایک مخبر ہم بھیجتے ہیں, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی جل رہی ہے, ابھی پوری بلڈنگ جلی نہیں ہے. تو وہ مخبری کر رہا ہوتا ہے. جب پوری بلڈنگ جل جائے تو پھر وہ ہمیں
بلاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آدھی بلڈنگ جلی ہوئی ہو اس کی آگ کو بجھانا مشکل ہے, پوری جل جائے تو بجھانا آسان. ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ نہ جل رہا ہو اس میں, اتنا الحمدللہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی جل رہا ہو. اگر آدمی نہیں جل رہے, آفس جل رہا ہے, کسی گھر میں آگ لگ گئی, پبلک بچ گئی ہے, بس وہ بتاتا ہے بھائی بندے نہیں ہیں اندر, کہتے ہیں پھر پوری آرام سے جل رہی. ہاں بندہ جل رہا ہو تو پھر اللہ کا شکر ہے ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے, ابھی تھوڑی سی ملک مزید تبدیلی, اسی ترقی جو ہے نا ابھی وہ اللہ بچائے ایسی ترقی سے. تو یہ خود ان صاحب نے مجھے بتایا کہ فائر بریگیڈ والے نے مجھ سے خود کہا کہ بھائی اس امید پہ مت رہنا کہ فائر بریگیڈ والے آئیں گے, جتنی کوشش ہو سکتی ہے کچھ بچانے کی کوشش کر لو. تو یہ حال ہمارے ملک میں چل رہا ہے, مختلف یعنی اداروں کا, مختلف محکموں کا. تو اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ گاڑی غلط پارک کرے تو ہوا خود ہی نکال دو اس کی, پہلے شرافت سے سمجھاؤ, نہیں ماننا تو ہوا نکال دو. یہ بد اخلاقی کی میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ ہیں ان کے کو سہولت ہو جائے تھوڑی نا. تو یہ صورتاً بد اخلاقی ہے, حقیقتاً خوش اخلاقی ہے.